بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161، 62 اور 63 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کافر ہے اور وہ ساری زندگی کافر رہا اور حالت کفر پہ وہ بندہ مر گیا تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اب مفسرین نے اس میں 3 قسم کے لوگ بیان کیے کہ ایک تو وہ ہیں کہ جنہیں اسلام کی حقانیت کا علم ہوا، علم ہونے کے باوجود جان بوجھ کے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور وہ کفر پر ڈٹے رہے اور ساری زندگی ڈٹے رہے، تو وہ لوگ اس آیت میں شامل ہیں۔ وہ کیا ہیں جی؟ یعنی یہ جو جتنی لعنتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت، ایسے لوگوں پر یہ لعنت ہے، اس آیت میں وہ شامل ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اسلام کی حقانیت کا علم نہیں ہے لیکن ان کے لیے وہ علم حاصل کرنا ممکن ہے، لیکن وہ علم حاصل کرتے نہیں ہیں، اس میں سستی کا اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی علماء کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک اس آیت میں شامل ہیں، اس لعنت کے وہ بھی حقدار ہیں۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ خداوند متعال فرما رہے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ یعنی یہ جو ایسے کافر ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ یعنی نمبر 1 وہ لوگ جو کفر میں ڈٹے رہے، ساری زندگی حالت کفر میں مر گئے، جنہیں جو میں 3 قسم کے لوگ بتانا چاہ رہا ہوں جو مفسرین نے بیان کیے کہ پہلی قسم ہے کہ جنہیں اسلام کی حقانیت کا علم ہوا، جانتے بوجھتے انہوں نے اس کو قبول ہی نہیں کیا اور کفر پہ ڈٹے رہے اور اسی حالت میں مر گئے۔ دوسرے وہ ہیں کہ جنہیں اسلام کی حقانیت کا پتہ نہیں ہے لیکن وہ تحقیق کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ممکن ہے، لیکن انہوں نے سستی کی اور اسی حالت میں، اسی حالت کفر میں وہ دنیا سے چلے گئے، وہ بھی اس آیت میں شامل ہے۔ یہ جتنی لعنت بیان کی گئی ہے، یہ جو جہنم میں ہمیشہ رہنے والے، عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور کوئی مہلت نہیں ملے گی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایک تیسری قسم ہے کہ جنہیں اسلام کی حقانیت کا نہیں پتہ لیکن وہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ حاصل بھی کر سکے، یعنی انہیں پتہ بھی چل سکے، یعنی اسلام کی حقانیت کا پتہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود نہیں ہے۔ تیسری قسم جو ہے اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ کافروں جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود نہیں ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں خداوند متعال بڑا کریم ہے، اس نے پوری زندگی کے لیے انسان کو مہلت دی ہوئی ہے کہ اس میں کسی وقت بھی خالص توبہ کر سکتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں توبۃ نصوحا، یہ توبہ انسان کر سکتا ہے۔ وہ تو واضح کر رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ٹھیک ہے جی، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بلکہ میں ایک حدیث گزارش کرتا جاؤں، اصول کافی کی ایک حدیث شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی موت سے 1 سال قبل توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی۔ پھر فرمایا یہ 1 سال بھی زیادہ ہے، نبی اعظم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی موت سے 1 مہینہ قبل بھی توبہ کر لے، خدا اس کی توبہ، یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، توبہ تو نصوحا ہو تو۔ پھر فرمایا 1 مہینہ بھی زیادہ ہے، اگر کوئی اپنی موت سے 1 جمعہ قبل بھی توبہ کر لے
تو خدا اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی اپنی موت سے ایک دن پہلے توبہ کر لے تو خدا اس کی توبہ بھی قبول کر لے گا۔ اب فرماتے ہیں یہ ایک دن بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی بندہ جسے موت نظر آ گئی ہے اس وقت بھی خالص توبہ کر لے تو خدا اس کی توبہ بھی قبول کر لے۔ اب یہ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ہوتا ہے ٹائم کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی جب اتنا موت کے قریب ہو گیا انسان کے توبہ کا دروازہ بند، اس ٹائم کی نہیں بات، اس سے تھوڑے سے پہلے کی بات، یعنی موت قریب آ گئے، اکثر لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے اب یہ مر جائے گا، اب یہ بچنے والا، اس وقت بھی خالص توبہ کر لے تو خدا متعال اس کی توبہ قبول کر لے۔ یہاں بات ان کی ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو بالکل کفر میں ہی چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں کیا، یا جانتے بوجھتے جان بوجھ کے نہیں مانا، یا جان سکتے تھے تو سستی کی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر رعایت نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی حالت میں مر گئے، انہوں نے اتنی عظیم زندگی، ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی گزار دی۔ تو خدا فرما رہے کہ جو اس حالت میں مر جاتے ہیں، جو کفر میں تھے اور کفر میں ہی مر گئے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ آگے خدا متعال نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ خدا فرما رہے ہیں اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان رحیم کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ جو کافر مسلمان ہوتا ہے اسے جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، کلمہ شہادت، اس میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس معبود کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک ہے، کیونکہ مشرکین جو تھے انہوں نے کئی معبود بنائے ہوئے تھے، ایک معبود نہیں تھا ان کا، وہ کئی انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے۔ خداوند متعال نے فرمایا معبود صرف ایک ہے، ذات و صفات میں وہ ایک ہی ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اچھا یہ بات ہوگی مشرکین کی کہ انہوں نے کئی معبود بنائے ہوئے تھے، تو کیا یہ بات صرف مشرکین کے لیے؟ یہ تو ایک حکم بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ اپنی محافل میں یہ جملے نہیں سنتے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود بنا لیا جاتا ہے اور پھر نعرے بھی لگوا لیے جاتے ہیں؟ اور میں نے ایک مجلس پہ اس کا جواب بھی دیا تھا، جب مجھ سے پہلے کسی نے ایک قطعہ پڑھ دیا مولا علی علیہ السلام کی شان میں اپنی طرف سے کہ کبھی بندہ، کبھی مولا، کبھی معبود ہوتا ہے۔ اب علی کب معبود ہے؟ اللہ جب کہہ رہے کہ معبود صرف ایک ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ ایک کافر کو مسلمان کرنے کے لیے یہ کہلوانا پڑتا ہے، اس سے اقرار لینا پڑتا ہے، اس سے گواہی اسے دینی پڑتی ہے کہ معبود صرف ایک ہی اور کوئی معبود نہیں۔ تو یہ بعد میں معبود اور کیسے کوئی آ گیا؟ جی کوئی ہو سکتا ہے؟ اچھا اگر کافر کو مسلمان کرنا ہو تو یہ کہلوانا ہوتا ہے کہ مان، اقرار کر، گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو اگر وہی مسلمان ہو کے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود مان لے پھر اسے کیا بولیں گے؟ بولے نا، یعنی جس کلمے کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا اگر اسی کا انکار کیا تو وہ کافر بھی ہو جائے گا۔ کیا جی؟ تو آج کلمہ پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں؟ اور آج ہم انہیں کتنی کتنی فیسیں دے رہے ہیں، ہاں، اپنی حلال کمائی انہیں دے کے پڑھا رہے ہیں کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں معبود ایک نہیں کوئی اور بھی ہے۔ تو یہی کام تو مشرکین کر رہے تھے، اللہ نے واضح طور پہ منع کر دیا اور سختی سے منع کر دیا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہی باتیں جو کل میں نے جمعے پہ اور مجلس میں گزارش کی ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بیان کرنے والا کوئی عالم ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، ہم نے بس اندھی تقلید کی۔ یہ جو کچھ کہہ رہے بھائی میرے دل کو لگ رہی ہے بات، جی دل کو لگنے والی بات نہیں ہے، بات ہے وہ جو حقیقت ہو۔ اگر حقیقت نہیں ہے تو اس کو آپ قبول نہ کریں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ ہم نے کہاں سے دوسرا معبود نکال لیا؟ اگر ہم نے نکال لیا تو ہم نے کیا کیا؟ کفر۔ کیا جی؟ کفر کیا نا۔ تو ہم نے جب کفر کر لیا تو کیا ہم پھر بڑے مومن بن گئے یا کافر بن گئے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مان لیتا ہے، خدا مان لیتا ہے، تو کیا مولا علی علیہ السلام اسے قبول کریں گے؟ سوال یہ ہے۔ میں نے کہا کہ حوالہ دیا نا مبالغہ کا، مبالغہ میں ان کا قصور کیا ہے؟ وہ جھوٹ کون سا بول رہے ہیں؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، یعنی ڈائریکٹ اللہ تو نہیں مان رہے نا، بیٹا مان رہے ہیں، اللہ کے ایک جز مان رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو علی خود لعنت کرنے کے لیے گئے، تو جو عیسیٰ کو بیٹا مانے اللہ کا، علی اس پہ تو لعنت کرتا ہے، جو خود علی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دے وہ مومن بن جائے گا۔ وہ تو کوئی کسی کو اللہ کا بیٹا مانے اس پہ بھی لعنت کر رہے ہیں، تو ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والا خود مولا علی کوئی اللہ بھی مان لے، معبود مان لے، تو وہ مومن ہو جائے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو میں بار بار جس پہ میں زور دیتا ہوں کہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن پڑھیں گے تو پھر ہم اس جہالت سے نکل آئیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔